أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. تو کہانت چونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے اور پھر کہانت میں بعض امور شیاطین سے متعلق ہے. کاہنوں کا شیطانوں سے رابطہ ہوتا ہے، شیطانوں سے، جنوں سے. وہ جن جو انسانوں کے دشمن ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے اور نقصان پہنچانے پر تلے ہوتے ہیں. اس رابطے کی نوعیت کیا ہے؟ جنوں کو بھیجتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اور بعض جن اوپر کو پرواز کرتے ہیں اور آسمانوں تک جاتے ہیں، آسمانوں کی خبریں اچکنے کے لیے، آسمانوں کی خبریں معلوم کرنے کے لیے. یا آپ بات پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرماتا ہے فرشتوں کو اس فیصلے سے آگاہی ہوتی ہے اور فرشتے آپس میں اس فیصلے کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا اور حق فیصلہ کیا. تو بعض اوقات فرشتوں کی آواز جنوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس بات کو وہ، اس فیصلے کو وہ سن لیتے ہیں. اکثر ان جنوں کو شہاب ثاقب بھسم کر ڈالتا ہے، لیکن بعض اوقات جنوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ خبر لے کر اپنے کاہنوں تک پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ابتلا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے. یہ بھی ایک ابتلا کا راستہ ہے کہ لوگوں کو کیا رد عمل ہے. وہ جن وہ خبر جا کر کاہنوں کو بتا دیتے ہیں اور کاہن اس آسمان کے فیصلے کو آگے بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ سچا ہے، وہ فیصلہ سچا ہے، اوپر سے معلوم کر کے آئے ہیں. لہذا لوگ اس فیصلے کو سنتے ہیں، اس کی صداقت کو جانتے ہیں اور اس کاہن کے معترف ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ ایک فیصلے میں 100 جھوٹ شامل کر کے بیان کرتا ہے، لوگوں کو وہ 100 جھوٹ یاد نہیں ہوتے. یہ ایک فیصلہ یاد ہوتا ہے جو سچا ثابت ہوتا ہے. تو کیا ثابت ہوا؟ ان کاہنوں کا تعلق شیاطین سے ہے، جنوں سے ہے، اور یہ شعبہ بھی توحید کے منافی ہے، کمال توحید کے منافی. تو شیخ الاسلام نے اس تعلق سے جو شرک کی صورتیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے باب قائم کیا کہ کوہان کے بارے میں، کاہنوں کے بارے میں شریعت میں کیا حکم وارد ہے اور اس بارے میں دین کیا کہتا ہے. یہ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً. یہ بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی کسی بیوی سے یہ روایت تھی، کیونکہ وہ صحابیہ ہیں اور صحابیہ کا اگر نام نہ لیا جائے، صحابی یا صحابیہ کا سند میں نام اگر مذکور نہ ہو، جس کو ابہام کہتے ہیں، تو یہ سند کے لیے مضر نہیں ہے، کیونکہ تمام صحابی ثقہ اور عادل ہیں، تمام صحابی عادل ہیں. تو ان کا نام مذکور ہو یا نہ ہو، سند کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ویسے بعض روایتوں میں یہ بات مذکور ہے کہ یہ بیوی نبی علیہ السلام کی حفصہ رضی اللہ عنہا ہے جن نے یہ حدیث روایت کی ہے. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ لم تقبل له صلاۃ 40 یوما. کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آئے، کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کوئی سوال کرے، کوئی بات پوچھے، فصدقہ، اور اس کی بات کو سچا جانے، اس کے جواب کو سچا جانے، لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. بعض روایتوں میں صدقہ کے الفاظ نہیں ہیں، صرف پوچھا آ کر، صرف سوال کیا، صرف سوال کرنے ہی سے 40 دن تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. نماز کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ نماز
سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ جب نماز ہی برباد ہو گئی، قابل قبول نہ رہی، تو باقی اور کون سی نیکی قابل قبول ہو سکتی؟ نماز اعمال کا سردار ہے۔ جب یہ نماز ہی ناقابل قبول قرار پائی ہے تو پھر کون سی نیکی قابل قبول ہوگی؟ مانا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور صرف سوال کرے، بس اتنے سے عمل سے اس کی 40 دن کی نمازیں اور کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ وہ حج کر لے، عمرے کر لے، جہاد کر لے، اس کی نماز، اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، صرف سوال کرنے سے۔ شیخ العثیمین رحمہ اللہ نے یہ سوال کی 4 صورتیں بیان کی۔ ایک صرف سوال کرنا، صرف سوال، ایسے شخص کی کوئی نماز، کوئی عبادت 40 دن تک قابل قبول نہ ہو، صرف سوال کرنے۔ اور دوسرا سوال کیا اور اس کے جواب کو سچا سمجھا، ایک تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، دوسرا ایک وعید اور ہے جو آگے آ رہی، اور تیسری صورت سوال کیا اختبار، اس کے امتحان کے لیے، اور چوتھی یہ کہ سوال کیا تاکہ اس کی ناکامی لوگوں پر ثابت کر سکے۔ یہ 2 صورتیں سوال کی الگ ہیں، لیکن پہلی 2 صورتیں صرف سوال کرنا اور دوسری سوال کے ساتھ ساتھ تصدیق کرنا، ان 2 صورتوں میں بندے کی کوئی نماز قابل قبول نہ ہوگی، اور اگر اس کے جواب کی تصدیق کی، اس کو سچا جانا، تو اس کی اور وعیدیں موجود ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔